یا ذل جلال والاکرام، یا ذل عزت والجبروت، یا ذل من والاحسان، یا من نصر ذل کرنین علی الملوک الجبابرہ۔ اللہ امیر المومنین دی رت بری ڈاٹھی دا واسطہ ہے، اللہ حسین دے آخری سجدے دا واسطہ ہے۔ یا اللہ سارے پرسہ منظور تے مقبول فرما، اللہ یہ آستان عالیہ کو تا قیام قائم آل محمد آباد فرما، اللہ بانیان مجلس شمسی صاحبان دی مسائی جمیلہ منظور فرما، انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما، اللہم صلی علی محمد۔ جلدی بڑھا گن جی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحسن عماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، صلوات والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی البتہی الابتہی التہامی السید البہی والسراج المضی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون فی الارض مدینہ، صلوات والصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاتل المرحب والانتر قاسم طوبہ وسقر مولانا و مولا الثقلین الذی ردت له الشمس مرتين ومصلی الی القبلتین الذی قال رسول اللہ فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ حقہ صلوات مل کے سارے پڑھیں۔ بہت پرانا تو نیاز مند ہے، دعا کرتا اللہ میں کو شفا کل عطا فرمائے سے، چونکہ کافی عرصہ ہو گئے مخصوصی پڑھ دیں، میدان تھوڑا جا ذکر ماہ رمضان دا ہونا بنے، لیکن گھبرات ہے بابا کی تیوے اللہ پہ آدھے اے ایمان والو، اے مومنو میں تو ارے ماہ رمضان دے روزے فرض کی تھی، اور مومنو ماہ رمضان دے روزے فقط میں تو حرت فرض نہیں کی تھے، وَعَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جرے تُسے تو پہلے گزر گئے انہاں تے میں ماہ رمضان دے روزے فرض کی تھے۔ اور اللہ حکم پہ دیں دے مومنہ کو، مومن مطلب دکھائے مومن کون ہیں؟ ایمان والے۔ ایمان کون ہے؟ کہیں مولوی تو پوچھو نہ، ہوں کنے پوچھتے ہیں جن دی زبان تے کنٹرول ہے وہ یہ کہ صحیح ایمان کون ہے؟ فرمیندن میں تا خندق دے موقع تے دس گیا کہ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ سارے دا سارا ایمان میرا بھرا علی ہے۔ ایمان علی مومن او جند دل دے وچ علی دی ولا ہے۔ انہیں آیت دا ترجمہ کرو، اللہ پہ آدھے اے مومنو، اے علی والو میں تورے ماہ رمضان دے روزے فرض کیتے ہیں۔ گھبراتا نہیں بھی گئے نا، برکت دا مہینہ، رحمتیں علی مہینہ۔ اچھا بھائی دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، شیمانی علیہ دسواں کوئی ایسا سیٹھ دکھاؤ، تاجر دکھاؤ، بادشاہ دکھاؤ، وزیر اعظم دکھاؤ جڑا مزدور کو آ کے مزدور آ تو میری مزدوری نہ کر، الٹا نیندر کر۔ کوئی ہے بھائی؟ چپ کیوں تھی گئے ہو؟ کوئی نہیں نا، صرف کائنات دا خالق میرا اللہ ہے تے برکت ماہ رمضان دیئے تے صدقہ پیر علی دی ولاد ہے۔ اللہ دے علی والا روزہ رکھ تا صحیح نومکم فی عبادہ، روزے دی حالت ہے جڑی تو نیندر کریں دی میں تیری نیندر عبادت شمار کرے سا۔ میں کہا روزے علی گال تو پسند نہیں پی آتی انتے بیٹھے دے دیو، اللہ واسے ان بھی ماہ رمضان ہے کچھ روزہ ذکری ہو بنے۔ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيح، علی والا تو روزہ رکھتا صحیح، روزے دی حالت جڑے تیرے ساہ نکل دن نہ سا، میں ایک ایک ساہ دے بدلے تے کو تسبیح زہرا دا ثواب عطا کر سا۔ علماء دی نگری پوچھ گنا ہے مخدومہ دی تسبیح عام تسبیح نہیں،
حضرت باقر فرمیندن 7 سال دے عابد دی عبادت دا ثواب ایک پاسے، میری ڈاڈی زہرا دی ایک تسبیح پڑھن دا ثواب ایک پاسے۔ بھئی ہر شاید موسم ہوں دیئے، بہار ہوں دیئے، قرآن پاک دی بہار ماہ رمضان ہی میں نا یار میرے مولوگوں نے سن دے ہو۔ دیکھو بھئی ماہ رمضان قرآن پاک دی بہار ہے، ہی واسطے صحیح فرمیندے باقی مہینے ایک آیت پڑھسو ایک آیت دا ثواب، ماہ رمضان ایک آیت پڑھسو پورے ختم دا ثواب، نہیں تو نہیں آ گئی۔ اور میرے پیر علی کو اللہ نے ایک علم عطا کیتا ہے، علم ما کان و ما یکون، کہ آدم کنے لا کے قیامت تک، قیامت لکن لا کے این دم تک جتنی واقعات گزرن یا جتنی واقعات آسن سب دا علم اللہ نے علی کو عطا کیتا ہے۔ میں تلے رکھ بھائی میں بیمار بندہ اللہ واسے توجہ فرمائے۔ علم ما یکون دے تحت میرا پیر علی جاندہ کہ میرے محبین تے ایک مصروفیت دا دور آسی، تاجر تجارت مصروف، ہاں ذمہ دار مصروف، ذاکر مولوی 4 سن مجلسہ پڑھانے مصروف، فرمیندن بھی یہی کچھ نہیں بھی ہو سکتا تا اللہ الصمد تا یاد کر سکتے ہو، اللہ الصمد قرآن دی مکمل آیت ہے، فرمیندن جے روز دی حالت ہے 100 دفعہ تو اللہ الصمد تا پڑھ، اللہ میری بلاد صدقے تے کو 100 ختم قرآن دا ثواب عطا کرے سی۔ تو صحیح بولو ذرا توجہ، زمین نہ کھتی کرو نہیں آدھا سن، کوئی تو ہوئے جہاں رمضان ماہ رمضان دی گل کرے چاہتا توجہ تو نہیں بھی گئے نا، اللہ میری بلاد صدقے تے کو 100 ختم قرآن دا ثواب عطا کرے سی۔ برکت اعلیٰ مہینہ، رحمت اعلیٰ مہینہ، گھبرا تو نہیں بھی گئے نا۔ اچھا بھائی روزہ اہم عبادت ہے، ہن ذرا قرآن کنے پوچھ دو، قرآن اے دسا ہاں روزے رکھن دا وقت کیڑا ہے تے وقت کھولن دا وقت کیڑا ہے، دسی نہ منجوں چپ تھی گئے ہو دلہ دیئے۔ اچھا سارے روزے دارو آخر عزاداری دا مرکز، علماء دا مرکز وہ اے ہے کہ قرآن دے کلو وشربو کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الاسود من الفجر، او تک کھاؤ پیو جیتی طلوع فجر نہ ہوئے، صبح صادق، کوئی میرے طرح نیند نہ کریں یاد حسین، نیند دا وقت نہیں، توجہ کریں، صبح صادق طلوع فجر تے میں کو علی مولا دا ایک فرمان یاد آگئے جنہیں انوی ماہ رمضان کو حضرت ضرب لگیے نا، ہوں بلے صبح دی طرف دیکھتے فرمائن ایتو الفجر، او صبح منذ ولد تو جنہ دا علی جب علی دا چیلیں جے علی تے کو طلوع کریں دا دہدہ رہ گئے تے کدھیں علی کو بستر تے ستا ہویا نہیں دیتا۔ سمجھان دی بے بولو بچے بول طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو۔ اچھا یہ تو تھی گیا نا سحری دا وقت، قرآن افطار کے ویلے کروں، قرآن دے ثم اتم الصیام الی اللیل، وقت جن رات تھی ونجنا ہوں ویلے روزہ افطار کرائے۔ پچھلے تو سمجھ آتی پئی ہے روزہ لگا بیٹھے میں ہونے لکھ بھی ماہ رمضان روزہ سارے کو ہوتی ہونے نہ لگ گئے کہ روزہ تمام کرو رات کو، افطار کرو رات کو۔ ہن قرآن کنے پوچھ دو، قرآن اے دسا رات ہون دی نشانی کیا ہے؟ قرآن دے فلما جن علیہم اللیل را کوکبا، آسمان ہوتے جنا تارے نظر آمن نا، رات ہون دی نشانی ہے کہ جنا تارے آسمان تے نظر آمن۔ ہن اللہ واسطے سوچو کون مذہب ہے جڑا تارے دے کے افطاری کریں دے بیا، کون مذہب ہے کہ جن پہاڑیں سورج نہیں میں داتے؟ اللہ اکبر، نیندر آ گئی ہے۔ اور پچھلے جگہ ہے یاد حسین، برکت والا مہینہ لکھی ماہ رمضان، آخو نراز تھی سو بھی میں کہڑا شے میں نہیں کو چھوڑنے۔ ہاں یہ دسی ونجا کہ جڑا جان بوجھ کے ماہ رمضان دا روزہ نہ رکھے بغیر عذر شرعی دے، تمہاری گل نہیں اکوی ہے دوجا انشاءاللہ روزہ رکھتے آئے ہو سو عذر شرعی کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضاً، مریض ہو اللہ دے چھٹی، پوری چھٹی نہیں جنا صحت دے سا وقت رکھا ہے، او علا سفرن جنا سفر تے ونجو وقت بھی
چھٹی، لیکن پوری چھٹی نہیں، جنا گھر والوں بلا رکھو، نیندر تو نہیں آ گئی نا، لیکن سفری جائز ہوئے. یہ نہ ہو ایک آدمی آکے کل 22 ماہ رمضان شیعہ میانے چو بنیا خانے وال روزہ ہی پچھئی آماں تے کہیں مومن دی دکان ہی بھنی آماں. سن دے بیٹھے ہو وہ ایک خوش کے گالی یا قیامت کریں دا قوم کوئی ہمیں سنوے دا رہا توجہ کرا. اچھا لفظ مباحت شیعہ میانی آلو ایک واقعہ یاد آگئے کہ جنا سیدہ دی نانی او سیدو کابڑے اتنے بھی بیٹھے مومنہ دی اماں گئی ہے نا جنگ کرن مکے تو بسرے، رستے چ اماں نے نماز ظہر پوری چا پڑھی، نال ایک نکرانی ہے یادی اماں کیا بھی کریں دی تے وہ پتہ نہیں سفر چلا نماز ہی کسر کی تھی، سفر چلا روزہ ہی معاف کی تھے. توجہ صحیح توجہ، تو بانی شریعت دی گھر والی تہتا نماز کسر پڑھنی. سنا ہے اماں دا جواب، اماں دیو کملی اون سفر چلا روزہ معاف کی تھے، اون سفر چلا نماز کسر کی تھی جیڑا سفر جائز ہوئے. نا نیندرا گی روزہ لگا بیٹھا روزہ لگا جیڑا سفر جائز ہوئے. او آدھی اماں تیرا سفر جائز نہیں، آدھی اللہ علی نال میں دی پیاں سفر میرا کتھو جائز ہے. میں ہوں جا رہے گھبراتا نہیں بے گا ہے نا. سفر جائز ہوئے، نہ بیمار ہو نہ مسافر ہو، بیا کوئی عذر قابل قبول کائن وے. یاد رکھا ہے علماء دی نگری ہے بعض چھوٹے آدن سارے پاس ہے، تو روزدار ہو کہیں مولو کی سختی بدھے وہ روزہ کیوں نہیں رکھا ہے؟ مولوی لسی پانی جو کہیں نہیں. انہوں کنے پوچھو بھی سویرے جو رگڑو پینینا بیٹھا ہوں کتھو لسی پانی آگئے بے ہنا اپنے آپ کو معزز سدین. میں آزاداری دی مرکز علماء دے نگری کھڑا دا دنیا تے کوئی معزز کائے نہیں. دنیا تے معزز ہے کہ اللہ رسول تے مومنین تو مراد علی تے علی دے 11 پوتر. سن دے بیٹھے ہو اسے بول بھونڈال بیٹھے ہو قرآن دین العزت للہ ولرسولہ وللمومنین. معزز ہے کہ اللہ رسول مومنین تو مراد علی تے علی دے 11 پوتر ہیں. سن دے پہ ہو کوئی معزز کائے نہیں. انہیں دی کیا حالت دے 29 شعبان دا نہیں چڑھ دے یہ میں نہ دیں تے نوکریں کو آگے دیں کرو کڈھو کار آجانے جلو ملتان کہیں وڈے ڈاکٹر کنے کیوں کہ ماہ رمضان ہی آگے تے تبخیر دا زور ہی تھی جنہاں کو نیند رہی بیٹھی ہے نا ذرا جگہ ہے میں کو عظمت ماہ رمضان دی قسم جمانی مانے تبخیر دا بہترین علاج روزہ. سن دے بیٹھے ہو نا اللہ بس سے میرا ساتھ دے دا اوکے گا لیتے سنیا چا کرو بچے پیچھے دے رہے تبخیر دا بہترین نال روزہ. اے تبخیر تھی دیئے ڈھیر کھامان نال سمجھ آ گئی ہے نا. او بسم اللہ بسم اللہ آقا صاحب تشریف ہے نا. گھبراتا نہیں بے گئے نا. تبخیر دا بہترین علاج روزہ والہر چے بعد ما کشتی در آب انداختن جلا کو تھیسی پیا تے میں کشتی ڈونگے سمندر چھلیں دا پیا. میں ایک ذمہ دار خطیب دے سامنے پڑھ رہی ہاں اساں ذاکریں تے کوئی روزہ معاف کریں نہیں. میں ذاکریں کو آگے تو آپ کو تا چھٹی نہیں دیکھنا چلے ہاں نہ چھوٹیں تے نہ بڑھیں تے. بڑا خطیب پاکستان دا علی حسین تے بیا کوئی کہیں نہیں. قرآن آدھے ہو مسافرہ میں تے کو روزہ معاف کی تے کثرت قلت پاسے میں نہیں میں دا یہ علماء جانتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں لیکن اتنا فتوہ تا میں دے سکتا جنا گھر والا میں بلا روزہ رکھیں. یہ جتنا بڑے خطیب ذاکر ودن سال چوکھا گھرہ ٹک دن جو قضا کرے سن سمجھ آدھی بھائی وے حاضرہ جگہ ہے. یہ چھوٹے تے انہیں تے کوئی معاف کہیں نہیں. سنو معصوم باقر علیہ السلام فرمائے دے صاحب فرمائے دے نہ مریض ہیں نہ مسافر ہیں. سحری دے وقت دے ملے شیعہ میانی دا مولوی آدھا رہ گئے کہ مومنو سحری کا وقت ہو گیا ہے. او حیدر قرار کے حبدارو اور جنت کے حقدارو نیندر آگئی ہے. اٹھو روزہ رکھ لو فرمیندن سحری دے وقت جڑا تو پانی پیندہ رہ گئی نا سمجھی ساری ولاد صدقے حوض کوثر نصیب تھا. صبح یا علی
جرا کھانا کھانا رہ گئی نا سارے نوکر فرشتے بہشتے جو توام گھینتے تھے کو پیش کریں دے رہ گئے تو جنا مولوی صاحب آکے نا اب کھانا پینا بند کر دو ذمہ دار خطیب دے سامنے پڑھ رہی ہیں بس معصوم فرمین دیں جے سادہ سروین دی تب ات حیا کریں وقت نہیں کنا کھامی نہ پیمی اچھا ایڈا سوہاں بھائی کہیں مولوی شیعہ میانی دے یا خطیب پاکستان جناب مولانا غات علی حسین صاحب بیٹھے نجفی اصل نجفی ہیں میں جنا سنتی حتر رہی نجف پڑھ دیا ساجد علی نقوی صاحب کی صاحب انہوں نے کٹھے پڑھ دیا نجف اصل نجفی ہیں کومتا آئی میں مہینہ کھن رہی ہے تو بلا کمی گھبراتا نہیں بے گئے نا اصل فاضل آدمی کو نجف پڑھ دے رہ گئے سن 73 میں نے دی زیارت ہی کی تھی اگلے جا رہے ایک آدمی دیئے میں کو فضل رکھ اگر تو کو نوی میں کو نوی جاندہ میں تو وڈا جاندہ میں کہ جنہ مدرسہ آئیں دے آیت اللہ شرادی ہے آغا علی حسین مرثیہ پڑھ دا تے تو سور دی میں نے گھبراتا نہیں بے گئے نا یاد ہے گھبراتا نہیں بے گئے نا انہیں دے سامنے پہ آدھا اے 11 مہینے کہیں مولوی خطیب آکے تو آکوں 11 مہینے کئی شے نہ کھاؤ چھٹیے وے کھاؤ گنڈھیریاں کھاؤ چلغوزے کھاؤ گوشت کھاؤ مچھلی کھاؤ لیکن ملی مچھلی نہ کھوائے نیندر آ گئی ہے تو سیاڑی نہ کھوائے کہیں مولوی ذاکر آکے تو آکوں یا کہیں سننے دے مولوی بھی نہ کھاؤ ہر شے جر شے اللہ حلال کی تیے کھاؤ ملی مچھی دینے لے نہ منیا ہے خرگوش گھبرات نہیں گئے نا ایک مقدر ہے بھئی گوشت کو چھوڑ دے تے خرگوش دے پاسے گھبرات نہیں گئے نا باتی آگت ہے اساں کتنا حوصلے آلہ مذہب سادہ تو ملی مچھی کھان دی سارے نزدیک ملی مچھی کھاونا حرام ہے تو پوچھڑی تک نگل میں دی باتی اساتے کو بھرا سر سن دے بیٹے ہو جا کوئی نا سمجھ آگئے نا صرف ایک مہینہ وہ رب نہیں آکھیا کہ تسا مہینے چ نہ کھو ایک وقت تبدیل چا کرو میرے آنکھیں تے وقت تبدیل کرو صدرت شہادت آخر اللہ پڑھتے ایک لفظ میں آدھا ایک دفعہ آغا سوائے سارے آنکھوں چاہ انہا للہ ہے آنکھوں چاہ سیاہ جڑے قابلے بیٹھو میرے روزے جو تبلیغ دوں انہا للہ ہے انہا للہ ہے و انہا الہی راجعون آج پردے سے چلی دھیاں یتیم ہو جائیں اللہ قد قتل امیر المومنین ایک لفظ آدھا بس وہ دے بعد ایک وین اگر کر سکیں ہم تا بیماری دی حالت ہے جہاں دعا منگو اللہ میں کو شفا دے گے اللہ میرا مصیبتاں دور فرما دے سارے آمین کھائے انوی کو لگی ہے ذرا میں نا وی گزری ہے اکوی دی رات حضرت علی نے وسیطہ کی تن جراح جرا کام پیا کریں دا نا جراح ان سے میرے مولا حسن کو کہ حسن میری جراحت کام چھوڑ گئی ہے میں ڈر گیا میرا مولا لحظے دا مہمان ہے جمانی مانے حسن رننے ہو شیعہ میانی آلے ہو دعا کرو پردیس کوئی بھیڑ بھیرا کو روندہ نہ لے کے حجروں کو ملے دعا کرو کوئی بھین بھرا کو پردے سے روندہ نہ دیکھے جنا حسن روندہ ہے نا علی جدھیاں بھرا دی ڈاڑھی چمتے آدن ویر نہ رو اسا کو یتیم ہو گئی اسا کو یقین ہو گئی جو اسا یتیم تھی گئے پردے سے اتھائی امیر علیہ السلام وسیعتہ کی تن توجہ وسیعت کو آدن وسایا ہے امیر المومنین او دے بعد پارتا دیتے نے پہلے پتریں دیا پارتا دیتے نے ہر پتر دی پارت علی بے پتر کو دیتی ہے لیکن عباس دی پارت کہیں کو نہیں دیتی جوانی مانے حضرت عباس تے ام البنین رون دے بیٹھے عباس آدھے اماں میں کو کف بیگانی دا سمجھے میری پارت کہیں کو نہیں دیتی بی بی آدھی ہے جلدی نہ کر تو ہیں بان ہی دا پتر تو ہیں کنیز دا پتر جنہ نوکرندہ پارتاں دے سے تیری پارت کہیں نوکر کو دیتے چاہ آغا صاحب نوکرندہ پارتاں لی دے دیتے لیکن عباس دی پارت نہیں سے دیتی ہوں بلے ام البنین اٹھی ہے ام راس زخمی سر تے ہاتھ رکھتے آدھی ہے شالہ دھیئیں دیا چادرہ سلامت رہنے چلو کہیں پتر کو میرے پتر عباس دی پارت ناوی دیتی کہیں نوکر کو جانے میں کہیں نوکر کو ناوی دیتی کہیں ہمسائے کو جانے میں میرا پتر کیوں بھول گئی
حضرت فرمیندے عباس میرے نیڑے آ، عباس مرید غازی نیڑے آئے، فرمیندے عباس اپنا ہاتھ میرے سینے تے رکھ، غازی نے جنا اپنا ہاتھ علی دے سینے تے رکھے نا، بس سید نحیف آواز نال فرمیندے او میری امیر دھی زینب، او میری اجڑی دھی زینب، اجرکم اللہ، سبحان شالا نعمت نصیب ہو شیئے میانی آلے ہو جیملے بی بی نیڑے یہ نا سید آدھا حضرت فرمائے زینب اچھلا اپنا ہاتھ عباس دے ہاتھ رکھ، سین نے بھرا دے ہاتھ رکھے، حضرت فرمائے عباس میری دھی دی پارت ہوئی، ہون بس زیادہ پردہ نہیں میں بیماری دی حالت چاہاں ہون رسینا عباس پارت پالیے یا کائنا، ہاں پالیے۔ حضرت عباس کو اللہ نے ایک عہدہ عطا کیتے باب الحوائج، ہر مخلوق دے حاجات عباس پورے کرے، اللہ پورے کرے دے عباس دی سفارش نہ میں سن 73 جاگہ صاحب نجفن میں کربلا کھڑا ہم ملک خادم سے نہ تھکو کو ہٹے دے، انہوں نے میرے کو ایک معجزہ سنایا غازی دا جو گاگری آج تو ایک مہینہ پہلے حرم عباس سے ایک معجزہ تھا، میں کہ سنا یار ایک ضعیفہ عورت ہی کو پوترہ سے مر گئی اس پوتر کو دفن نہ کی تو آکے حرم عباس سے سما چھوڑے آدھی غازی اللہ جاتے کو باب الحواج بڑھائے میرا پوتر ہون جیندہ تھی ونجے بس ایک فریاد کی تھی سو پوتر اٹھی بیٹھے مول سے بدن میں حیران تھی ہم جو موجزے نال پوتر جیندہ تھی آج پوتر کو چاوے ہاں پیار کرے ہاں پوتر طرف ڈٹھو سنا غازی دی ذریعے جہات پا کے آج غازی آج میں ایک فریاد کی تھی میری جلدی مدد چاکی تھی یاری دی رات کی تہامیں جنا سکینہ دے ہاتھ خالی جام ہا تیجو کو جا دی چاچا میرے دور لہ گئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ کسے شکل بنا کتاب قمر بنی ہاشم آغا صاحب کو پتہ عبدالرزاق مکرم دی ان دے وچے واقعہ ہے کہ نجف دے نال دو وستیان الفلاحیات مہا مرہ بیٹھیں ہو سکتے میں چھوڑ دے ماں الفلاحیہ وستی آلے ماہ محرم مہا مرہ وستی جمنے دیں ہون تک سات کو جیڑا روزہ خان ہوں دے نا پھر خضر شاہ وہ حضرت عباس دے مسائب جو نے شروع کریں دے مومن اٹھی کے ماتم کریں دے بچے بھی مستوراں بھی ایک دفعہ الفلاحیہ دے بستی دے جوان دا حادثہ تھیا ہاتھ سے پیر کٹیج گئے تے چاند چڑھ پیا پہلی محرم دا تے رومن آلے کو وڈی انتظار ہوں دیئے میں محرم دا چاند چڑھے بزرگ زاگر پڑھ دیان چاند پہلی ماہ محرم دا جدہ آن فلک تے چڑھیا چاند کو دیکھ کے چاند زہرا دے انہا للہ پڑھ بس اے آوان لگن ایک مومنٹ دی آکر ملتے یا کر رحم کر میں کو گھدی علمائیں توارے کٹھے راز دے پت کو روگ انسان آ گئے 7 محرم کو ذاکر جنا شہادت عباس شروع کی تھی نا مومن اٹھی تے ماتم کرنے لگن بچے بھی مستوراں بھی اے جو بیٹھا نا نال ممبر دے کربلا نہیں منہ کرتا تھے یابن امیر المومنین علی دلال اگر میں ٹھیک ہوں تا میں تیرا اٹھی کے ماتم کرا غازی میں مجبور ہوں میں اٹھی کے تیرا ماتم نہیں کر سکتا کوئی شکل بڑا بے مولی طالب علم ہے ہاں میں تیرا اٹھ کے ماتم نہیں کریں دا ایک فریاد کی تھی ایک جوان ہے گھوڑے تے سوار حکم دیتے اٹھ کے عباس دا ماتم کر میں کہ جوان میرے پیر کٹے ہوئے میں اٹھی تے ماتم نہیں کر سکتا حکم دیتے میں حکم پیا دینا اٹھی کے غازی دا ماتم کرے آتے جن میں مروب تھی میں کہ جمان میں پہلے عرض کی تھے جو میرے پیر کٹے ہوئے وقت اگر حکم دیں دیتا اپنے دعائیں ہاتھ میری طرف کر میں تیرے ہاتھاں دے سہارے تھے اٹھی کے سکینہ دے ماتم کرا اور میں یہ گال کی تھی آواز یہ واللہ وما اندی دین اور جوان میرے ہاتھوں میں نہ تے سکینہ دے دور کون لہاوے ہے میرے ہاتھوں میں نہ حسین دی لاش تے گھوڑے کون بھجا رہے ختم ایک وین اگر کر سکتا تھا
مجلسی الرحمہ ذاکر دین دامیدہ حرم غازی دا انہیں عباس دی شہادت پڑھیے شیمیانی آلو کیا اندازہ ہو سی کہ دامیدہ دین ہوئے ذاکر ہوئے مجلسی دیاں حرم ہوئے عباس دا بڑا گریا تھیا اے اپنے خیال ہے بھی میں عباس دی شہادت پوری پڑھتے بیٹھا ہوں اور جڑے عباس دے مرید بیٹھے ہو اے بیٹھے یا کشف دی حالت زہرا دی کو کہیے کیوں مجلسی جری اصل مصیبت میرے پتر عباس دی ہوتا نہیں پڑھی میں کہ مخدومہ اصل مصیبت تیرے پتر عباس دی کیا ہے بی بی عدی اللہ واسطے دسان جنا کوئی سوار گھوڑے تو جھڑ دے پہلے زمین تے کیا آدھن میں کہ سین ہاتھ بی بی آدھی جنا میرا پتر عباس جھڑے ہاتھ ہیں پہلا بازو قلم تھا صدقے 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 دوجھا بازو قلم تھا مشک دے تسمے منہ پاتے نہیں عباس مشک تے جھکے وہ سارے شیمیانی علیہ سید مومن آکو عباس تری وفات صدقے آنکھو چاہ بھئی مشک کو تیر نہ لگے بس بہت بڑے خطیب دے سامنے پڑھ رہی آئیں میں سید جھکے یہ ایک کتے دے پتر نے پچھو لوہے دا گرد مارے اور سید آدھا ان لوہے دے گرد نے عباس دا ماما پھاڑے فرق مبارک اتھیں پھٹ گئے بس عباس زمین تے آئے عباس زمین تے آئے حسین دی کیا حالت ہے دوہائیں ہاتھی تھیں آئیں جیڑا دامی دے نہیں حسین بھرا کی تے وین کی تا جے کر سکتا تا سناوانا چاہ سیدہ دے علانن کا سرت زہری لوگوں میری ہون کمر ترٹ گئی ہے لوگوں میری فوج دا علمدار جھن پہ لوگوں میں غریب دی جنگ مک گئی ہے لوگوں جندے آسرے تے میں بھینی عراق گھنایا ہے شاباش اگلے پچھلے ہوئے رو جی میں عباس دے بھینی چاہنے سبحان اللہ واسطے خیال کر ہن مسائب ایک جاتے ارہاں اللہ واسطے میری طرف ریکھی اتھائیں سیدہ دے مرتجز میں جدہ دا تیرے تے سوار ہومن لگا میں تے کچھ جلدی دا کڑ ہی نہیں آکھیا ہن جتنا جلدی ہو سکتی میں کو میدان گھن جل میرا ویر وڑھیج گئے حسین مرتجز تھے سوار 18 قدم مرتجز میدان گئے یا رک گئے سیدہ دے مرتجز تائیں میرا ساتھ چھوڑی تے ہنک مارتے آدھے بھیڑ دی چادر دواستے زمین تے تریک اور جوانی مانو حسین کیا دیکھے عباس سے دوہائیں بازو قلم تھائے بین جبلے پھرا دے بازو آتے دید پئیے حسین گھوڑے تو دھک مارے حضرت دے عباس تیرے بعد میرا کیا رہ گئے عباس میں غریب دی جنگ مک گئی ہے تو شکل دا برابر نہیں آدھے سر 2 منٹ زیادہ نہیں اور شیعہ میانی عالم ہے تمہارا پرانا خادمہ اللہ واسطے گال پوچھنا دکھائے میری طرف حسین عباس دے سرحانے آئے عباس آدھے حسین میرے آخری 2 سوال ہیں اگر ایک پورا نہ کریں تا دوجھا ضرور کریں حسین آدھے 10 ویر تیرے کیڑے سوال ہیں آدھے اپنی محمد دا واسطے میرا پہلا سوال ہے میری موت دی خبر مشہور نہ کر حسین میری موت دی خبر مشہور ہوگی ظالمہ دے دل ودھ بیسن سیدزادیاں دے دل ڈھائے ویسن اگر اے سوال نہ مننے تا اپنی محمد دا واسطے میری لاش خیمے چنا میں تیری دھی سکینہ تو شرم سارا خالی مشاک علم دے ٹکڑے جوانی مانے حسین چاہتن خیمے دے باہروں آئے یا 80 بچے نال سکینہ بہ رہی کھڑی ہے ہر بچے دے ہاتھ خالی جام ہے ہر بچہ دے سکینہ پانی پہلے میں کو ڈھیمی تو شکل بڑا بے عباس دے غم میں او شمسیاں ہو او نکویاں ہو جملے خالی مشک تے دید پہ یہ معصوم آدھی پیو دی ڈاڑی چمتے آدھی بابا میرے چاچے پانی کیوں نہیں آدھا آواز سکینہ آمدن خیر دی ہوئی چاچا مارا گئی میں کو علی دی شہادت دی قسم ہے جنا حسین کے عباس مارا گئے 80 بچے دے ہاتھ جو خالی جام ڈھائے پین 36 بچہ دے روح پرواز کر گئے ایک لفظ وہ چاچا میری طرف دیکھیں سیدی ہیں مومنی
قد قتل العباس اور شیعہ میانی آلے و جنہ اکبر دی موت دی اطلاع کی بی بی زینب گہن کی تابا محمدہ تے جنہ عباس دی موت دی اطلاع کی بی بی زینب گہن کی تے واہ حجابہ آئیو میرے پردے دا زامن عباس میرے بعد سیدادہ پڑھان والا ہے کوئی آکے سخت لفظ آگے آکے تا آکے پیا میں کو قسم علی دی شہادت دی یا وجہ جنہ کتے دے پتر شمر نے یاری دراد بی بی زینب دی چادر ہاتھ باتے ایک کمینہ تانا مار کیا دے کتھائی عباس ساڈ عباس کو تیرا برکا بچاوے جی آدھو تا سیدی موجود گئے چھے ایک باندی پڑھا چاہ بی بی آدھی سلطان وفادی نگری دا پئی پوچھ دی ای بھین صلاح آش مر گیا ہے ویچ خیمیاں دے تیری بھین دی لٹان ردائے بسم اللہ جناب، یہ تھے جناب مولانا خادم حسین گھاگری صاحب۔ اب آپ کے سامنے